السلام علیکم بھائی، عظمت جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک، اللہ صبح آپ سے مخاطب ہیں۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ دو بڑے اہم نتیجے نکلے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے، جو پوری دنیا کے کیپٹلز میں زیر بحث ہے، بھارت کو تشویش ہو رہی ہے، چین کی اہمیت بڑھ رہی ہے، پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے، اس میں فطری طور پر کل اور پرسوں آپ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہوگا کہ امریکہ کا رد عمل کیا ہے، انڈیا کا رد عمل کیا ہے، اسرائیل کا رد عمل کیا ہے، کیسے وہ اس صورتحال کو دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں یہ کہوں گا سادہ لفظوں میں، ہماری جو عام زبان ہے، کہ نتیجہ پہلا نکلا ہے۔ پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے، میں لمبی کہانی بیان کرنے سے پہلے سیدھا مدعے پہ آتا ہوں، میرے ساتھ اگر آپ رہیں تو۔ وہ یہ نکلا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گئے ہوئے ہیں برطانیہ کے دورے پر، بڑا شاہی پروٹوکول بھی، وہاں پیلس بھی گئے، بادشاہ سے اور دیگر سے ملے، اور پھر جو ان کے پرائم منسٹر ہیں کائر سٹارمر، ان کے ساتھ ان کی جو پریس کانفرنس جو کل آپ نے دیکھی، اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بڑی بات کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ a little breaking news for all of you، کہ شاید یہ آپ کے لیے ایک اہم خبر ہو، چھوٹی سی توجہ کریں۔ کیا خبر؟ وہ کہتے ہیں جی یو ایس از ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک بگرام ایئر بیس۔ امریکہ بگرام ایئر بیس واپس چاہتا ہے۔ امریکہ بگرام ایئر بیس کی واپسی کیوں چاہتا ہے؟ بگرام ایئر بیس کیوں اہم ہے؟ اور اس سٹیٹمنٹ میں ٹرمپ نے آگے کیا کہا؟ یہ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں we are trying to get it back because they need things from us۔ طالبان کو ہم سے کچھ چیزیں چاہیے یا ہم سے ان کی کچھ ضروریات ہیں، تو ہمیں بدلے میں بگرام ایئر بیس چاہیے۔ یہ ہے دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ اس سے بھی اہم اور خطرناک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایئر بیس ہے بگرام کی، یہ اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ بگرام ایئر بیس جہاں واقع ہے، وہاں سے 1.5-2 گھنٹے کی دوری پر چین کا وہ مقام ہے جہاں چین نیوکلیر ہتھیار بناتا ہے۔ تو ٹرمپ نے بیک وقت ایک ہی گو میں یہ رد عمل دے کے بہت کچھ ثابت کر دیا ہے۔ اسے سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو پہلے نقطے پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی کی حکومت تھی امریکہ کی، جو بائیڈن کی، انہوں نے بلنڈر کیا، غلطی کی، بگرام ایئر بیس دینی ہی نہیں چاہیے تھی، طالبان کی حکومت کو اپنے پاس رکھنی چاہیے تھی۔ دوسرا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھارت اگر پٹا ہے پاکستان کے ہاتھوں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا ہے، امریکہ پر ریلائنس کم ہوا ہے دفاعی ضروریات کا، تو امریکہ بہادر کیوں پیچھے ہٹے؟ خطے میں ہماری چودراہٹ اور نگرانی رہنی چاہیے، تو نگرانی کے لیے ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے۔ میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ آپ جلد یہ دیکھیں گے کہ سپوائلرز آئیں گے، جلد یہ دیکھیں گے کہ رد عمل آئے گا۔ لیکن میری رائے یہ تھی، ناقص رائے، کہ امریکہ جیسی بڑی طاقتیں جو ہیں نا، وہ پنجابی میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں کہ وہ جلدی یہ رکھتی نہیں ہیں، جلدی کو ایسا بیان نہیں دیتے جس سے لگے کہ ان کو بڑی تشویش ہوئی ہے، نہ وہ ایسا بیان دیں گے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ البتہ نتیجہ نکلا ہے، اس کے کئی ایک حوالے ہیں۔ چین ابھرتی ہوئی طاقت، اس پہ نظر رہے، افغانستان میں واپس ان کی موجودگی، پاکستان ساتھ واقع ہے، خطے میں ان کی پریزنس رہے۔ لیکن کیا یہ بگرام ایئر بیس واپس ہو پائے گی، اور یہ اب کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ بگرام ایئر بیس ہے کہاں۔ بگرام ایئر بیس جو ہے یہ جلال آباد کے مغرب میں واقع ہے، جو افغانستان کا صوبہ پروان ہے، وہاں یہ ایئر بیس ہے۔ کابل سے آپ سمجھیں کوئی 60-62 کلومیٹر کی دوری پر، کابل سے شمال کی طرف اگر آپ جائیں تو یہ بگرام ایئر بیس آتی ہے۔ بگرام ایئر بیس جو ہے یہ سوویت یونین نے 1950 میں یہ جو صوبہ ہے افغانستان کا پروان، وہاں بنائی تھی۔ بگرام ایئر بیس کا جو دفاعی اڈہ ہے، یہ 1980 میں پھر جب سوویت یونین کی فوجیں داخل ہوئی، انہوں نے قبضہ کیا تو ان کے استعمال میں رہا۔ تو یہ ہمیشہ سے ایک تاریخی اور دفاعی نقطہ نظر سے اہم ترین یہ ایئر بیس ہے، جس کو بگرام ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ 2001 میں جب آپ کو یاد ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات ہوئے، حملے ہوئے، اس کے بعد جب امریکی فوجیں افغانستان میں اتریں، داخل ہوئیں، تو بگرام ایئر بیس کے ذریعے داخل ہوئیں اور پھر افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ مزید اگر آپ نے سمجھنا ہے، 70 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے بگرام ایئر بیس کا، اور یہاں پہ ایک وقت میں یعنی بیرکس بھی ہیں اور رہائشی علاقے بھی ہیں، جو دفاعی ساز و سامان ہے، طیارے ہیں یا ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بھی یہاں رکھی جا سکتی ہیں۔ 10,000 فوجی اہلکار بیک وقت بگرام ایئر بیس پر موجود رہ سکتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ بنا ہوا آلریڈی امریکہ بنا کے گیا، پہلے سوویت یونین نے بنایا تھا۔ 2 دہائیوں میں اگر آپ نے اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو اندازہ لگانا ہے، جو پچھلی 2 دہائیاں گزری ہیں، اس میں 3 امریکی صدور بگرام ایئر بیس کا دورہ کر چکے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے بش نے دورہ کیا بگرام ایئر بیس کا، پھر براک اوباما نے کیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی بار صدر بنے انہوں نے دورہ کیا، اور اس بیچ میں جب آئی تھنک یہ جو بائیڈن نائب صدر تھے وہ بھی آئے تھے یہاں پہ بگرام ایئر بیس، اگر میری میموری ٹھیک ہے، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، آئی تھنک میں درست کہہ رہا ہوں، وہ تب نائب صدر تھے، وہ بھی یہاں پہ آئے تھے۔
تو بگرام ایئر بیس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. یہ 2021 میں جب طالبان فتح یاب ہوئے اور مسلسل وہ امریکہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے برسر پیکار تھے، تو طالبان جب ان کی حکومت بنی، امریکہ یہاں سے پسپا ہوا، امریکہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا، بالکل ویسے جیسے سوویت یونین کی فورسز یہاں سے نکلی تھیں. تو اس کے بعد یہ بگرام ایئر بیس انہوں نے طالبان کے حوالے کر دی تھی. اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ تنقید کر رہے ہیں کہ ہماری جو ماضی کی گورنمنٹ تھی، یعنی ڈیموکریٹس کی، جو بائیڈن کی، انہوں نے بلنڈر کیا ہے. یہ ایئر بیس واپس کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ ایئر بیس ہمیں چاہیے. اب ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ طالبان کو ہم سے کچھ ضروریات ہیں، کام کاج ہیں، تو بدلے میں ہمیں ایئر بیس بھی چاہیے. لیکن ٹرمپ چونکہ آپ کو پتہ ہے وکری ٹائپ کے صدر ہیں، تو ان کے منہ سے یہ جملہ بھی نکل گیا، یا انہوں نے نکالا پیغام دینے کے لیے، کہ یہاں سے کوئی 1.5-2 گھنٹے یا گھنٹے کی دوری پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ چین جو ہے وہ اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا. بگرام ایئر بیس پہ اگر امریکی موجودگی دوبارہ آتی ہے تو ظاہری بات ہے خطے میں امریکہ براہ راست نگرانی کے لیے آ جائے گا. اب اگلا سوال، کیا بگرام ایئر بیس پر کیا طالبان کی حکومت بگرام ایئر بیس امریکہ کو دینے پر تیار ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. طالبان کی جو جدوجہد رہی ہے افغانستان میں، وہ کس کے خلاف رہی ہے؟ پہلے سوویت کی قابض فوجوں کے خلاف، پھر امریکہ کی قابض فوجوں کے خلاف. ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو نعرہ ہے جس بنیاد پہ وہ افغانستان میں واپس آئے، حکومت میں واپس آئے، وہ ان کے خلاف ہے کہ ان کو ہم نے جگہ، ان کو اڈے نہیں دینے، یہ ہمارے ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے. تو طالبان سرکار کی جتنی بھی جدوجہد ہے، اگر موجودہ طالبان سرکار یہ ایئر بیس واپس دے دیتی ہے امریکہ کو، تو ان کی جو بیانیہ، ان کی جو نظریاتی اساس ہے، اس کو شدید دھچکا پہنچے گا. ان کی لیگیسی کو خطرہ ہوگا، اور پھر افغانستان میں کئی گروہ دوبارہ سے حرکت میں آ سکتے ہیں. افغانستان میں پھر امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے، جس کے اثرات کس پر ہوں گے افغانستان کے علاوہ؟ اللہ نہ کرے پاکستان پر. پھر وہ گیم یہاں کھیلی جا سکتی ہے جس کا پاکستان ایک عرصے سے شکار ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہماری اپنی پالیسیاں بھی اکثر اوقات غلط رہیں، ہم نے ٹھیک طرح سے ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا، لیکن جب بھی کوئی گریٹ گیم رچائی جاتی ہے پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ اب ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑا اہم تاریخی معاہدہ کیا جس کے اوپر تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو یہ ایک تو طالبان حکومت کا جو بیانیہ، جو ان کا نظریہ، جو ان کا جہاد اور جدوجہد رہی، اس کی خلاف ہوگا اگر بگرام ایئر بیس طالبان دیتے ہیں واپس امریکہ کو. 2، روس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر رکھا ہے. کیا روس چاہے گا کہ طالبان یہ ایئر بیس واپس دیں؟ جواب ہے نہیں. نمبر 3، کیا چین چاہے گا کہ وہ طالبان جو بہت قربت اختیار کریں ہیں چین کے ساتھ، وہ یہ ایئر بیس واپس جانے دے اور امریکہ کا اڈا اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے؟ چین بھی نہیں چاہے گا. کیا پاکستان چاہے گا؟ پاکستان بھی نہیں چاہے گا. لیکن چین کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ چین افغانستان کو ساتھ میں لانا چاہ رہا ہے، سی پیک میں، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں سرمایہ کاری وہاں کرنا چاہ رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ٹریکس بنا رہا ہے، ریلوے لائنز بچھا رہا ہے. تو چین تو کسی صورت نہیں چاہے گا. تو اب یہ مقابلہ ہوگا چین کی زور کا، کہ زور کس کا چلتا ہے طالبان کے اوپر، چین کا یا امریکہ کا. میری نظر میں ٹرمپ بھرپور کوشش کریں گے، لیکن ابھی تک جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا یا دیگر ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس مدعے پہ کوئی گفتگو نہیں کی. یہ ٹرمپ صاحب کے جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں کائر سٹارمر، ان کے ساتھ جو گفتگو تھی وہاں انہوں نے کہا کہ لٹل بریکنگ نیوز فار یو، تو انہوں نے یہ کہانی وہاں پہ فوراً بیان کر دی کہ ہمیں واپس چاہیے. اس میں بڑی رکاوٹ طالبان کا نظریہ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، روس، چین اور پاکستان ہوں گے. بٹ یہ پہلا نتیجہ ہے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے ایگریمنٹ کے نتیجے میں، جو آپ منتظر تھے کہ امریکہ سے کیا رد عمل آ سکتا ہے. امریکہ جیسی قوتیں براہ راست رد عمل نہیں دیتی، اس طرح کا پھر رد عمل دیتی ہیں. ایک کہانی آپ کی کلیئر ہو گئی. آگے آ جائیں. دوسری کہانی جو میں نے بتانی ہے کہ اس کے باوجود کہ جو امریکہ نے مودی کو لتاڑا اور خاصا ٹرمپ نے انہیں ٹیر شرف لگا کے بڑے غرق کر دیا انڈین ڈپلومیسی کا، ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے جو مئی کی جنگ جیتی نا ایئر فورس کے ذریعے اور چینی تعاون کے ذریعے، اس کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی ہے. کیوں؟ وہ انڈیا، وہ بھارت جو کسی زمانے میں ہر سمت پہ اس کی جو ترقی تھی، اس کی جو سٹینڈنگ تھی، وہ پرویل کر رہی تھی، وہ نظر آ رہی تھی. سفارتی محاذ پر، معاشی محاذ پر، کھیل کے میدان میں ہر جگہ چھایا ہوا تھا. اور چند ماہ پہلے جے شنکر ایک مباحثے پہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا سوال، انہوں نے کہا پاکستان کو بات کرنے کا وقت نہیں ہے، پاکستان کو کون جانتا ہے، وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہیں، معاشی بدحالی کا شکار ہیں، سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. ہمیں دیکھیں، ہم برکس میں ہیں، ہم کوارڈ میں ہیں، ہم فلاں کرنے جا رہے ہیں، ہم فلاں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ رویہ تھا.
لیکن جب جنگ ہوئی اور پٹائی ہوئی، ٹھکائی ہوئی، تو اس کے بعد ہوش ٹھکانے آ گئی۔ پاکستان نے یہ ڈیل کر کے نا سعودی عرب کے ساتھ 2 کام کیے ہیں۔ ایک تو انڈیا کو جو رائز کر رہا تھا بیونڈ ہورائزنس، مزید افق جو ہے اس کے لیے کھل رہے تھے دنیا بھر میں، اس کو لمیٹڈ کر دیا انڈیا کو صرف جنوبی ایشیا کی حد تک، کہ تو خطے دا ٹھیکے دار یا لمبردار نہیں ہے گا۔ اور اس کے بعد پاکستان خود انڈیا کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد نہ صرف چین کی اس پریڈ میں سالانہ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم اس کے لائی ہیں، چین کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بلکہ اس سے پہلے ٹرمپ کے ساتھ ظہرانہ کر کے پیغام دیتا ہے کہ ہم یہاں تک بھی اچھے تعلقات بنا چکے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے بتاتا ہے کہ ہم خطے سے باہر نکل کے کہیں اور بھی جا چکے ہیں۔ پاکستان کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کی ایکسپینشن یہاں تک گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگز میں بھی کہا تھا کہ اپنی سیاسی پسند ناپسند کو سائڈ پر رکھ کے یہ صرف پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو جو کامیابی مل رہی ہے اس پر قائم رہیں، اس کو داد دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کر رہا ہے، اللہ کرے ہمارے یہاں سیاسی استحکام بھی ہے، معاشی استحکام بھی ہے۔ تو پاکستان نے کٹ ٹو سائز کیا انڈیا کو۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ نے لتاڑا مودی کو، وہ بھی اس لیے لتاڑا کہ پاکستان نے اگر طیارے مارے تھے تو، نہ مارے ہوتے تو پاکستان کو اتنی عزت نہیں ملنی تھی۔ پاکستان نے، کیونکہ اسرائیل اتحادی ہے بھارت کا، تو بالواسطہ پاکستان نے اسرائیلین ٹیکنالوجی کو تھرو چائنا کمپیٹ کیا، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جو سعودی عرب اور دیگر ممالک پاکستان سے رجوع کرنے پر مجبور ہوئے کہ ان کے پاس تو بہتر سسٹم ہے، یہ بہتر ہماری حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہم نے اربوں ڈالر خرچ کر دیے لیکن اپنی حفاظت کو یقینی نہیں بنا سکا قطر۔ تو کٹ اٹ شارٹ کہ لوی ڈبی ضرور ہوا ٹرمپ ریسنٹلی مودی کے ساتھ، مبارکباد بھی دی برتھ ڈے کے آگے پیچھے، لیکن ٹیرف لگائے، انڈیا کو کھری کھری سنائی اس نے۔ تو اب چاہ بہار کا، آپ کو یاد ہے چاہ بہار کی پورٹ بننی تھی، یہ چاہ بہار ایران میں ہے اور یہ سمندری بندرگاہ ہے، یہ بنائی اس لیے جا رہی تھی گوادر کو چیک میٹ کرنے کے لیے، چین کو چیک میٹ کرنے کے لیے، سی پیک پاکستان کے ذریعے کامیاب نہ ہو سکے، یہ مقصد تھا۔ کلبھوشن یادو بھی وہاں سے نکل کے یہاں آیا تھا تشریف لے کے، اور اسے پھر پکڑا تھا۔ چاہ بہار آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی، کیونکہ ایران پہ پابندی ہیں امریکہ کی جانب سے، دنیا بھر کی جانب سے، ایران کے ساتھ کوئی بھی ملک تجارت یا ایسی تعمیر جو بندرگاہ کی ہے چاہ بہار کی، وہ نہیں کر سکتا، پابندی ہے، اجازت نہیں کسی اور کو، کوئی اور ملک نہیں کر سکتا۔ لیکن تب چونکہ امریکہ کی اور بھارت کی محبت سر چڑھ کر بو رہی تھی، تو جب چاہ بہار کا ایشو شروع ہوا، بھارت اس میں ایڈ آن ہوا، تو امریکہ کے اپنے اس میں مفادات تھے۔ امریکہ نے چاہ بہار کے لیے بھارت کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا، خصوصی رعایات دی، جس کو ہم انگریزی میں ویورز کہتے ہیں، کہ ہاں پابندیاں اپنی جگہ لیکن بھارت چاہ بہار کی بندرگاہ کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا پہ پابندیاں کہ ایران سے تیل نہیں لے سکتا، لیکن بھارت کو اجازت دی گئی، بھارت کو اجازت ملی، وہ اس چاہ بہار کی تعمیر میں مصروف تھا۔ اب جو تازہ خبر ہے، جو ہے تو 2 دن پرانی لیکن کسی کی نظر نہیں گئی، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی، جو بھارتی صحافیوں نے اب اپنے میڈیا کو بتائی کہ بھائی دیکھو کی ہو گیا، سڑنا ہاتھ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ 29 ستمبر سے، اسی مہینے کی 29 تاریخ سے چاہ بہار پر جو بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے، جو بھی ممالک کام کر رہے ہوں گے، ان پر پرانی پابندیوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ یعنی بھارت کو جو خصوصی رعایت دی گئی تھی چاہ بہار کی تعمیر میں، چاہ بہار کی انسٹالیشن میں، وہ ختم کر دی ہے ٹرمپ سرکار نے ایک بار پھر۔ بھارت چاہ بہار پر جو چاہ رہا تھا، چاہ کر بھی وہ شاید نہ کر سکے، کیونکہ قدرت کچھ اور منظور ہے۔ تو ٹرمپ کی خار کہہ لیں، ٹرمپ کے ٹیرف کہہ لیں، یا کچھ اور وجوہات کہہ لیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایران کے ساتھ جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اصل میں ایران کی ملٹری کو مضبوط کرتے ہیں، انہیں لاکھوں اربوں ڈالر کا سرمایہ دیتے ہیں، یہ ہم نہیں چاہ سکتے، اس لیے چاہ بہار سے چاہ کر بھی ہم بھارت کو جو رعایت دی ہے وہ مزید جاری نہیں رکھ سکتے، اے لو پڑھو اپنی رعایتیں واپس نکلے۔ تو یہ ہے صورتحال جو میں نے آپ کو عرض کی ہے چاہ بہار کے حوالے سے۔ اب نظر آپ نے اس معاملے پہ رکھنی ہے کہ اس مدعے کے اوپر یورپی یونین اور برطانیہ سے کیا سٹیٹمنٹس آتی ہیں، بالخصوص پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر۔ میرے پچھلے ویلاگ کا خلاصہ بھی یہ تھا کہ رد عمل وہاں سے آئے گا، براہ راست امریکہ سے نہیں آئے گا۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔